آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حادثات کو روکا جا سکتا ہے؟ میرا خیال دیر از نتھنگ امپاسبل اگر ول ہو تو. بد انتظامی کو بلیم بد دے رہے ہیں آپ؟ انتظامی سے بھی بڑی بات ہے کامران صاحب. اف ناٹ ایوری ایئر ایوری سیکنڈ اور تھرڈ ایئر کوئی نہ کوئی بلڈنگ وہاں پہ گرتی ہے, کسی نہ کسی فیکٹری میں آگ لگتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یہ کہتی تھی کہ ہم کراچی کو نیو یارک بنائیں گے. یہ ایک کرمینل ایکٹ ہے آن دی پارٹ آف دا سیوک باڈیز. مجرمانہ غفلت. جہاں انسان کی زندگی کی قیمت ہی نہ ہو, حیثیت ہی نہ ہو, وہاں کے ادارے جو ہیں وہ مجرم ہیں. بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ آپ کے جی سامنے. بالکل یاد ہے آپ کو. اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا تھا تو وہ کیوں ہوا؟ یہ ان اداروں کا اور ان اداروں کو چلانے والوں کا قصور ہے. یہ ان کی مجرمانہ غفلت ہے جس کے نتیجے میں انسانی جانیں جاتی ہیں, جن کی زیر نگرانی, زیر سرپرستی یہ کرائم ہو رہا ہے. لوگ بیچارے تو پس رہے ہیں, وہ تو ٹیکس بھی دے رہے ہیں, بل بھی دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی موت کے منہ میں رہتے ہیں ہر وقت. اوپر سے لے کے نیچے تک سب پارٹنرز ان کرائم ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب نے کل اے پی سی بلائی کوئی کراچی میں ہی, کیا ہوا اس کا؟ 8 فروری 2024 کے جو انتخابات تھے وہ ریگڈ تھے. کیا پاکستان تحریک انصاف کو گلیوں کی, سڑکوں کی سیاست سے پارلیمنٹ میں لانا ہے؟ جو شخص کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پختہ یقین رکھتا ہو وہ ایک ناپسندیدہ شخصیت بھی بن جایا کرتا ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے نا اس کے 2 پہیے ہوتے ہیں. ایک پہیہ ہوتا ہے وزیر اعظم اور ایک پہیہ ہوتا ہے اس کا لیڈر آف دی اپوزیشن. بالکل ٹھیک. اگر تو آپ رین ان کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے. اگر محمود خان اچکزئی کی ملاقات ہوئی عمران خان سے جی تو پھر اس قسم کا پولیٹیکل بیانیہ نہیں بنے گا جو بن جاتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر. یہ جو ایک ویج کریٹ ہو گیا ہوا ہے بٹوین اپوزیشن اینڈ پی ٹی آئی اینڈ بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ, اس کو بریج اپ کرنے کی ضرورت ہے اور پاسبلی ہو بھی سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو پوڈ کاسٹ میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب. ناظرین, کراچی میں آتش زدگی کا خوفناک حادثہ پیش آیا. گل پلازا 36 گھنٹے تک وہاں پر آگ جو ہے وہ بھڑکتی رہی. اس دوران یہاں انسانی زندگیاں جو ہیں وہ بھی اس آگ کا ایندھن بن گئیں. یہ حادثہ کیوں ہوتے ہیں, ان کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں, کون ذمہ دار ہوتا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اور دوسرا موضوع جو ہے وہ سیاست ہے. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ایک نئی اننگ جو ہے وہ ایز این اپوزیشن لیڈر شروع کر دی ہے. کراچی میں ہی اے پی سی بھی ہوئی, اس حوالے سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ان کی تعیناتی ایز این اپوزیشن لیڈر اپوزیشن اور حکومت میں کچھ فاصلے گھٹائے گی یا نہیں. رانا صاحب, پہلے تو ایک کراچی والے انسیڈنٹ پہ بات کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حادثات کو روکا جا سکتا ہے؟ جی بالکل روکا جا سکتا ہے. میرا خیال دیر از نتھنگ امپاسبل اگر ول ہو تو. یہ بد انتظامی کو بلیم بد دے رہے ہیں آپ؟ انتظامی سے بھی بڑی بات ہے کامران صاحب. اگر ہم بات کریں اوور دا ایئرس, رادر آئی ووڈ سے اوور دا ڈیکیڈس, کراچی میں ایز فار ایز آئی کین ریکال, مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں تھے تو اس زمانے میں ایک بلڈنگ جس کا نام بسم اللہ بلڈنگ تھا وہ گری تھی اور اس میں تقریباً 70 کے قریب لوگوں کی جانیں گئی تھیں. اور اٹ واز وے بیک ان 1970s, مے بی 1976 اور سو. تو اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں کہ کراچی میں آلموسٹ اف ناٹ ایوری ایئر ایوری سیکنڈ اور تھرڈ ایئر کوئی نہ کوئی بلڈنگ وہاں پہ گرتی ہے, کسی نہ کسی فیکٹری میں آگ لگتی ہے, انسانی جانیں جو ہیں وہ جاتی ہیں اس میں. اس کے علاوہ گٹرز ان کے جو ہے یعنی مین ہولز جو ہیں ان کے ڈھکن نہیں, بچے گر رہے ہیں, اور شہر کی جو حالت ہے کراچی کی خستہ حال عمارتیں. جی. اور ابھی تو یاد ہے مجھے کہ کچھ سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یہ کہتی تھی کہ ہم کراچی کو نیو یارک بنائیں گے. جی. تو ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کراچی کی جو بلڈنگز کی حالت ہے وہاں پہ بجلی کی تاروں کے جال ہیں, بالکل, اور گیس دھماکے ہوتے ہیں وہاں پہ. بلڈنگز جو ہیں وہ اتنی بوسیدہ ہو چکی ہوئی ہیں کہ کسی لمحے بھی وہ گر سکتی ہیں. آپ نے کہا بد انتظامی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بد انتظامی نہیں ہے, یہ ایک کرمینل ایکٹ ہے آن دی پارٹ آف دا سیوک باڈیز. مجرمانہ غفلت. جی اس سے بھی بڑی بات ہے کامران صاحب یہ کہ جہاں انسان کی زندگی کی قیمت ہی نہ ہو, حیثیت ہی نہ ہو, وہاں کے ادارے جو ہیں وہ مجرم ہیں, اور ان اداروں کو چلانے والے بہت ہی بڑے مجرم ہیں, کیونکہ ان کی ناک کے نیچے یہ ادارے کام کرتے ہیں, ان کی سرپرستی میں یہ ادارے کام کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے. ٹھیک ہے. جس سے سیوک لائف کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے. تو کراچی کے حالات دیکھ کے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ جو فیکٹریز ہے وہاں پہ آگ لگتی ہے تو کتنے فیکٹری ورکرز ہیں
بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ آپ کے جی سامنے. بالکل یاد ہے آپ کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نسلا ٹاور جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا آئی اوپنر وہ تو واقعہ ہے ہمارا کراچی کے حوالے سے، کہ ایک ٹاور بن جاتا ہے، لوگ خرید لیتے ہیں اپارٹمنٹس، لیکن عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو گرا دیا جائے، اور وہ جو متاثرین ہیں جنہوں نے خریدا ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. دے آر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ، کیونکہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ تو ان کو مل جائے. تو عدالت کیا کہتی ہے کہ جائیں ان سے لیں جنہوں نے بنایا تھا. تو جی میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس وقت عدالت اور یہ ادارے کہاں تھے کہ اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا تھا تو وہ کیوں ہوا، اس وقت کیوں نہیں روکا گیا؟ یہی بات ہے، کراچی کی بلڈنگز جب گر رہی ہیں تو وہ سیوک باڈیز کہاں ہیں کہ وہاں پہ آگ بجھانے کا انتظام کیوں نہیں، وہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹس کیوں نہیں، ٹھیک. وہاں پہ تاروں کے جال کیوں بچھے ہوئے ہیں، کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ وہ کسی وقت بھی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ لوگوں کا قصور نہیں ہے کامران صاحب، یہ ان اداروں کا اور ان اداروں کو چلانے والوں کا قصور ہے. یہ ان کی مجرمانہ غفلت ہے جس کے نتیجے میں انسانی جانیں جاتی ہیں. لیکن پوچھنے والا کون ہے؟ عدالت تو فیصلہ کر دیتی ہے، ادارے قانون بنا دیتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. امپلیمنٹیشن تو ان لوگوں نے کرنی ہے جو وہاں پہ موجود ہیں، جو ان اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں. سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو ان اداروں کو چلا رہے ہیں، کہ بالکل جن کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی یہ کرائم ہو رہا ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے جس طرح گل پلازا کا آپ نے ذکر کیا کہ 36 گھنٹے آپ نے کہے، جی ایسے تو ہی. ابھی تک بھی وہاں پہ جو حالات ہیں تو آئی اوپنر ہے کامران صاحب یہ. لیکن ان کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلیں گی. یہ جو مافیاز ہیں یہ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور ان کے نزدیک انسانی جانوں کی اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور انسانی جانیں اس میں ضائع ہو رہی ہیں، اور ابھی تک بھی نہیں پتا کہ کتنی تعداد میں لوگ مر گئے وہاں پہ. جی جی ابھی وہ اس ملبے میں جا ہی نہیں سکتے Exactly. آپ، وہ اتنا رسکی ہے وہ. اچھا رانا صاحب، یہ صرف گل پلازا ہی نہیں، اس طرح کی عمارتیں صرف کراچی میں ہی نہیں اور جگہ بھی آپ کو ملیں گی. جتنے یہ گنجان آباد شہر ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ تاروں کے جمبلز ہیں اور کنجیشن ہے، کوئی سیفٹی کا نظام نہیں ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صرف کراچی ہی نہیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہیں سے اگر سبق سیکھ لیا جائے تو تمام بڑے شہر جو ہیں، یعنی اگر ہم کراچی سے شروع کریں تو آپ حیدرآباد آ جائیے، پھر آپ ملتان آ جائیے، لاہور کا اندرون شہر جو ہے فیصل آباد ہے، گجرانوالا ہے، راول پنڈی ہے، وہاں پہ عمارتوں کی یہی حالت ہے، لیکن لوگ رہ رہے ہیں. وہاں پہ سیوریج کا نظام پراپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، گاربیج کلیکشن پراپر نہیں ہے، بجلی جو ہے اس کی تاریں جو ہیں وہ آپ کو اس طرح نظر آتی ہے کہ جیسے خطرہ یہاں ہے، پہ ہر وقت کاپ کا ویب خطرہ. ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ تو ان اداروں نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے، لوگ بیچارے تو پس رہے ہیں، وہ تو ٹیکس بھی دے رہے ہیں، بل بھی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی موت کے منہ میں رہتے ہیں ہر وقت. اس معاملے میں بھی رانا صاحب وہ کہا یہ جا رہا ہے، کہانی یہ بنائی جا رہی ہے کہ وہ جو اس پلازے کی ایسوسی ایشن کا جو تاجروں کا صدر تھا یونین کا، وہ جو ہے ان سے مینٹیننس لیتا تھا، تو ساری ذمہ داری جو ہے نا وہ اس پر ڈالی جا رہی ہے کہ جی ہر مہینے جو ہے نا یہ مینٹیننس الاؤنس لیتا تھا ان سے، اس نے کچھ نہیں کیا. کامران اب آپ خود صاحب سوچیں. چلیں، وہ تو مینٹیننس الاؤنس لیتا تھا لیکن وہاں پہ مینٹیننس نہیں ہو رہی تھی. جو مختلف ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ انسپیکٹرز ہوتے ہیں جو سائٹ پہ جا کے چیک کرتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ بالکل ان صحیح بات ہے انسپیکٹرز کے اوپر بھی کوئی لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کر رہے تھے سر. وہ کہ صرف اگر وہ ٹھیکیدار جو ہے وہ مینٹین نہیں کر رہا پراپرلی انڈر دی گائیڈ لائنز اینڈ بائی لاز، تو ہو از رسپانسیبل؟ رانا صاحب وہ یہی بات ہے کہ وہ صرف مینٹیننس الاؤنس نہیں دے رہے تھے، وہ ٹیکس بھی دے رہے تھے ایگزیکٹلی اداروں کو. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ آپ صرف اس کانٹریکٹر کو یا نہیں دے وہ سکتے جو blame. مینٹین کرنے کا جس کا ذمہ ہے اسی کو الزام نہیں دے سکتے. اس کا مطلب ہے کہ فری فار آل ہے نا، کہ ایک بندہ لوگوں سے پیسے بھی لے رہا ہے، ٹیکس بھی کلیکٹ کر رہا ہے، مینٹیننس چارجز بھی آ رہے ہیں، تو وہ کام نہیں ہو رہا، تو ہو وڈ ہولڈ ہم آنسریبل؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات وہی رانا صاحب جو آپ نے کہی کہ یہ آج شور و غوغا ہے، ہم دیکھ 2 رہے ہیں دن بعد میڈیا ختم ہو کے جائے گا. اوپر پہ، ہاں اس کے بعد وہ کوئی نیا حادثہ خدا نہ کرے پھر ہوگا، اور پھر جو ہے نا وہ جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی تنقید کا اور سب یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کا رخ بھی تبدیل ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے وہ اور یہی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے اپنی سیوک لائف کی طرف توجہ نہیں کی، ہمارے اداروں نے، اور وہ جس حال میں ہے، جیسے ہے، جہاں ہے کی بنیاد پہ ہی چلائے جا رہے ہیں. اور پانی کا ٹیکس بھی لے رہے ہوں گے، گیس کا بھی لے رہے ہوں گے، کلینلینس کا بھی لے رہے ہوں گے، مینٹیننس کا بھی ہو رہا ہوگا، اور نہ جانے کیا کیا ٹیکسز ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ ہمیں کیا ملتا ہے؟ لوگوں کی
زندگی چلی جاتی ہے, بلڈنگز گر جاتی ہیں, لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. دس از ہاؤ اٹ گوز. یہ کبھی گرفت میں نہیں آتے, نہیں آئیں گے میں نے جی. دیکھا. اسی لیے دیکھیں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کراچی کے علاوہ بھی کہ انکروچمنٹس ہو جاتی ہیں لینڈ کے اوپر. سرکاری زمین جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ ملی بھگت سے, ملی بھگت ہوتی ہے. اور جو اداروں کے سربراہ اور ان کے نیچے کام کرنے والے ہیں ان کی ملی بھگت سے ہوتا ہے. کامران صاحب, اسلام آباد کی ہم دیکھ لیں, کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ انکروچمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایکشن نہیں ہوتا. اس کی وجہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب پارٹنرز ان کرائم ہیں, سب بینیفیشریز ہوتے ہیں اس کے. اپنا حصہ وصول کرتے جی وصول کر لیتے ہیں اور ریٹائر ہو جاتے ہیں یا ٹرانسفر ہو جاتی ہے, کہیں چلے جاتے ہیں, پیچھے کوئی نہیں پوچھتا. یہ لوگ کیوں نہیں ذمہ دار؟ ان لوگوں کی ذمہ داری کہاں ہے؟ ان کو کیوں نہیں اکاؤنٹیبل کیا جاتا؟ کوئی ایسا قانون ہے اس ملک میں؟ وہ افسر شاہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو افسر شاہی سب سے بڑا جو پاکستان کا مسئلہ ہے کامران صاحب, یہ افسر شاہی ہی ہے. بالکل. اگر اس افسر شاہی کو کنٹرول کیا جائے, قانون بنائے جائیں, اکاؤنٹیبلٹی ہو, جس کی رسپانسبلٹی ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو بہت ٹھیک ہو جائے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ کسی کے خلاف یہاں پہ ایکشن کرتے ہیں, یہ بھی ایک ایشو ہے. دی ادر اسپیکٹ آف دا اسٹوری کہ آپ کسی کے خلاف ایکشن کرتے ہیں, وہ عدالت سے جا کے اسٹے لے آتا ہے. ہم اندازہ لگائیں, یہ ہے نظام جس سے پاکستان چل رہا ہے. یہی صورتحال ہے جی, بالکل یہی صورتحال. رانا صاحب, وہ دوسرا سیاست والا موضوع ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کل اے پی سی بلائی کوئی کراچی میں ہی, کیا ہوا اس کا؟ دیکھیے یہ اے پی سی بنیادی طور پہ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر کے تلے ہوئی جی, اور اس میں بہت سارے لوگ تھے. بنیادی طور پہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے جو انتخابات تھے وہ ریگڈ تھے. تو لہٰذا اب انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ فریش الیکشنز کروائے جائیں. ایک بات. دوسرا, پولیٹیکل پریزنرز جو ہیں ان کو رہا کیا جائے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات کہ 8 فروری اب آنے والی ہے, چند دن رہ گئے, تو وہ 8 فروری کو پروٹیسٹ کریں گے نیشن وائڈ. ویل جین سٹرائک کی بات بھی کر رہے ہیں, شٹر ڈاؤن کی بات بھی کر رہے ہیں, اور وہ 8 فروری کو ایک بلیک ڈے کے طور پہ منانے کا اعلان کر چکے. اچھا, ایک تو یہ ہے, اور دوسری طرف جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. اب چونکہ یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور انہی لائنز پہ ہوئی جن پہ ریجیکٹ کی گئی تھی یہ اپوائنٹمنٹ ان اکتوبر 3-4 مہینے پہلے. اب چونکہ پولیٹیکل کنورسیشن جو اس حوالے سے وہ تھوڑی سی ری فریم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب وہ کیا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو گلیوں کی, سڑکوں کی سیاست سے پارلیمنٹ میں لانا ہے؟ اسی لیے اپوائنٹمنٹ ہوئی لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی کی. کیا وہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھ جو اپوزیشن ہے اس کو روک سکیں گے کہ وہ پروٹیسٹ نہ ہو سڑکوں پہ؟ ٹھیک. اب یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. محمود خان اچکزئی کا جو پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں ان کے, وہ تو بڑے واضح ہیں. وہ تو ایک ڈیموکریٹ ہیں اور وہ کانسٹیٹیوشن میں اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بلیو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پختہ یقین رکھتا ہو وہ ایک ناپسندیدہ شخصیت بھی بن جایا کرتا ہے, کیونکہ یہ تو آئین کی بات کر رہا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ آئین تو جسٹ اے پیس آف پیپر ہے. ہاں, کبھی کبھی اس کو ایگزیکٹلی. تو محمود خان خانے میں بھی رکھنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اب محمود خان اچکزئی جو ہیں جب وہ پارلیمنٹ میں اپنی پہلی تقریر کریں گے تو اس سے ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا کلیئرلی. کہ روڈ میپ دیں گے کوئی, وہ دیکھیں روڈ میپ دیں گے یا ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں یا حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اور وہ جو تنقید ہے کس بنیاد پہ ہوتی ہے یہ ایک انالیسس ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن محمود خان اچکزئی تو تھرو آؤٹ ایک بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو ریسنٹ ان کی سپیچز ہیں نیشنل اسمبلی میں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریکنسائل کریں, سپیس دیں اپوزیشن کو. ٹھیک ہے. جب تک آپ اپوزیشن کو پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو سپیس دے رہے ہیں یعنی حکومت, تو آپ ان سے کہیں جی کہ زبان بندی ہو. ایسا تو نہیں ہوتا. پارلیمنٹ میں سپیچز ہوتی ہیں, پارلیمنٹ میں بینچ تھمپنگ ہوگی, شور ہوگا, پروٹیسٹ ہوگی, بہت کچھ ہوتا ہے, اینڈ اٹ از پارٹ آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی. آپ مکمل طور پر مخالفین کو دیوار سے نہیں لگا سکتے, چونکہ دیکھیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے نا اس کے 2 پہیے ہوتے ہیں. ایک پہیہ ہوتا ہے وزیر اعظم اور ایک پہیہ ہوتا ہے اس کا لیڈر آف دی اپوزیشن. بالکل ٹھیک ہے. ان دونوں کے بغیر پارلیمنٹ نہیں چلا کرتی.
کانسٹیٹیوشنل رول بھی ہے جی یہ کانسٹیٹیوشنل رول ہے یہ. اچھا اب چونکہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے محمود خان اچکزئی کی، تو اب بنیادی طور پہ جو سوال ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین جو معاملات ہیں وہ کس حد تک نیرو ڈاؤن ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں بلکہ یہ سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ جی یہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جانب میں فاصلے کم کروائے گی. سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو ان کی جو اسپیچز تھیں بعد میں وہ جو ہے وہ فاصلے گھٹے نہیں تھے، فاصلے بڑھ گئے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی سہیل آفریدی پنجاب گئے، سندھ گئے، یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے محمود خان اچکزئی کی اسی کے نتیجے میں ہے. سر یہاں تو نواز شریف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کا نام ہو سکتا ہے اس میں ہو، لیکن ایاز صادق صاحب نے تو کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو میری اپنی ایک ڈسکریشنری پاور تھی، اتھارٹی ہے انڈر دا لا، اس کو انہوں نے ایکسرسائز کیا اور نامینیٹ کر دیا. لیکن پھر وہ آپ والی بات، اس میں وزن نظر آتا ہے کہ اگر آپ کی ڈسکریشنری پاور یا اتھارٹی تھی تو اکتوبر میں کیوں نہیں تھی. بالکل. تو ایسے موقع پہ اس کی ٹائمنگ جو ہے اور انٹینٹ جو ہے ان دونوں پہ بات ہو سکتی ہے. اور ٹائمنگ وہی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 8 فروری آ رہی ہے، اور انٹینٹ کیا ہے جی کہ اپوزیشن کو سڑکوں سے گلیوں سے نکال کے ان کی جو پروٹیسٹ ہے اس کو پارلیمنٹ میں لے آیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑا سا فرق پڑے اپوزیشن کے انداز میں، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ریلیز اور جو پبلک موبلائزیشن کیمپین ہے اس کی وہ ختم کر دیں، کیونکہ یہ ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے ووٹرز، سپورٹرز اور سمپتھائزرز کو اپروچ کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو وہ بتائیں، ان کو گیئر اپ رکھیں آنے والے دنوں کے لیے. گیئر اپ سے مراد کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پروسیس دوبارہ ہوتا ہے الیکشن کا، تو اس میں وہ انٹیکٹ ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ ڈس ہارٹنڈ ہو جائیں، ڈس اپوائنٹ ہو جائیں. تو یہ تو ان کا رائٹ ہوتا ہے. اچھا دوسرا کامن صاحب دیکھیں کہ اس میں ایک سگنل جو مل رہا ہے نا ہمیں، وہ یہ ہے کہ کیا یہ ایک پروسیجرل کلوئر ہے یہ اپوائنٹمنٹ آف لیڈر آف اپوزیشن، یا یہ ایک ریکیلیبریشن ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. رین ان کرنے کی جو بات ہے کہ اگر تو آپ رین ان کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے تھرو محمود خان اچکزئی. ٹھیک، یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ اور ابھی ایک اور بحث بھی چھیڑ دی گئی ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی کنٹینیو کر پائیں گے آفٹر سرٹن ٹائم ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. یہ میرا خیال ہے بحث چھڑوائی گئی ہے ابھی سے ہی، اور ساتھ ہاں Day one سے ہی ایگزیکٹلی، اور ساتھ یہ بھی ایک آرگومنٹ لایا جا رہا ہے سامنے کہ جی عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ کیوں ترجیح دی. یہ بھی ایک بحث چھڑوائی جا رہی ہے. اچھا انہوں نے، ان کو چاہے اعتراض نہ ہو پی ٹی آئی رینکس میں، لیکن باہر سے یہ اعتراض آ گیا. اور پھر یعنی کہ ایک نان ایشو کو ایشو بنانا اننیسیسریلی، تاکہ وہ جو سچویشن بہتر ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اور حالات کو مزید جو ہے وہ خراب کیا جائے پولیٹیکلی. اور اس کا فائدہ کون لے گا ہم سب جانتے ہیں. جناب صاحب ایک اور بات ہے کہ محمود خان اچکزئی ڈائریکٹلی نامینیٹڈ بائی عمران خان، تو اب چونکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل رول میں آ گئے ہیں اسمبلی کے اندر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملاقات کے لیے کہہ سکتے ہیں اسپیکر کو کہ جی میری ملاقات کروائی جائے؟ دیکھیں اسپیکر سے پہلے تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. تو آپ کو یاد ہے کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب سے کہا گیا جی کہ آپ یہ ملاسکات کیوں نہیں، جی سہیل آفریدی صاحب سے پہلا فون کال انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، میں بات کروں گا. جب پرائم منسٹر آف پاکستان دی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ملاقات نہیں کروا سکے تو ایاز صادق صاحب کیسے کروا سکیں گے؟ میرا مطلب یہ کہ اب اگر ایسا مطالبہ آتا ہے محمود خان اچکزئی کی جانب سے تو ظاہر ہے اس میں وزن ہوگا. جی بالکل ہوگا. دیکھیں ایک صوبے کا چیف منسٹر اگر نہیں مل پایا تو پھر لیڈر آف اپوزیشن بھی اگر ملاقات نہیں کر سکے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوال تو پھر اٹھے گا بہت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر محمود خان اچکزئی کی ملاقات ہوئی عمران خان سے تو پھر اس قسم کا پولیٹیکل بیانیہ نہیں بنے گا جو بن جاتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، کیونکہ محمود خان ایک بڑے سنجیدہ کھری بات کر رہے ہیں. نہیں اس کے علاوہ جو میں بات کر رہا ہوں ایک بڑے سنجیدہ اور بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. ان کو پتہ ہے کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے. وہ کبھی بھی حالات کو خرابی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. دس آئی ٹیل یو، جو بات ان کی ہوگی بھی عمران خان سے وہ بڑی ٹون ڈاؤن کر کے بات کریں گے. اس طرح نہیں کہ عمران خان نے فلاں کے بارے میں یہ کہہ دیا اور انہوں نے کوئی بڑا الٹیمیٹم دے دیا، اس قسم کی بات نہیں ہوگی.
وہ جو بھی کریں گے وہ اپنے تئیں ایز لیڈر آف اپوزیشن ہی کریں گے. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, نہیں یہ بات صحیح ہے کہ وہ اپنا تجربہ وہاں پر جو ہے جی, ان کا وہ اور دیکھیں اچھی بات ہوگی یہ جو ایک ویج کریٹ ہو گیا ہوا ہے بٹوین اپوزیشن اینڈ پی ٹی آئی اینڈ بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ, اس کو بریج اپ کرنے کی ضرورت ہے, اور پاسبلی ہو بھی سکتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. رانا صاحب انکلوڈ کرتے ہیں اسے. جو کراچی کے حوالے سے جو ہم نے بات کی اس میں یہی ہے کہ ہر حادثہ ہو یا واقعہ ہو اس سے سبق سیکھنا چاہیے, بالکل, جو کہ ہماری ہسٹری میں یہ شاید یہ چیز جو ہے وہ ناپید ہے. ہم اپنے ماضی سے اپنے تجربات سے سبق نہیں سیکھتے. بالکل رانا صاحب, یہ اور سیاسی معاملے پہ بھی اگر دیکھا جائے تو اگر ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تو یہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب دونوں جانب سے سیاسی بردباری کا مظاہرہ کیا جائے اور مثبت اقدامات جو ہیں ان کی طرف پیش قدمی کی جائے.